کہ پنجابی کہی تھا میرا پیکا آ گیا اور درمیان میں جس میں کس کو آپ نے بٹھا لیا ہے یقین کیجئے یہ قیامت یہ کر دی آپ نے. اور کچھ ایسا ماحول ہو گیا ہے لاراچی جس سے کہتے ہیں, لاراچی نام سے تو آپ واقف ہوں گے یا نہیں ہے؟ اور سامعہ کا ذکر مجھے کرنا ہے. سامعہ لوگوں کو ان کے مستقبل کا حال بتاتی ہیں, یہ میرے دل کو ڈھارس دیتی ہیں, امید دیتی ہیں جیے چلے جانے کی. اب اس سے بہتر کوئی تحفہ ہو سکتا ہے ڈھارس؟ اور آخر میں میری بہن کو بلا لیا میرے ساتھ, اور بہن بھی ایسی کہ ہماری محبت کا رشتہ ایسا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اگلا سوال کیجئے کہ میں ہی بولتا رہوں. میں تو بلکہ کہنے لگا تھا کہ بس ڈاکٹر صاحب دا کلوز اپ بناؤ تے اسی چل رہے انج بھی ہونا چاہیے. کچھ ایسے بھی شو ہوندے نے کہ ایتھے بندہ خاموش بیٹھا رہندا ہے, وہ سن رہندے نے, صرف تسی بولدے رہندے ہو. کمپنسیشن ہونی چاہیے. اسی اکثر ایک فکرہ سنیا سی, وہ آیا اور وہ چھا گیا, ہی کانکرڈ, رائٹ؟ تے تسی آئے تے تسی چھا گئے. سر جی میں کی چھانا ہے, اصل مزہ آیا ہے کہ ہن اتنا وقت تواڈے سب لوکاں دے نال گزار دیتا ہے کہ لگتا ہے یہی میرا خاندان ہے, یہی پیار کرنا. That's so kind of you, ڈاکٹر صاحب, and we are really honored. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر عمر عادل ایکچولی کون ہے؟ اچھا سر, ایکچولی میں بھی اس کو بڑی دفعہ ڈھونڈ رہا ہوں, ملیا مجھے ابھی تک ملا نہیں. سانو ضرور اجی سارے بھی لبنے پہ ہیں. سر جی میں کدی سوچنا وا نہ ہی لبے تے بہتر نہیں, تلاش جاری رہے. تلاش جاری ہے تے جستجو جاری ہے, جستجو جاری ہے تے دلچسپی جاری ہے. میں لب کے ادا کی کر رہا ہے اچار پانے چھڈو پرا. عمر جی کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے؟ جی یہ آپ ہرگز مت سوچیے گا کہ یہ ہم ڈاکٹر صاحب کی یاد میں پروگرام کریں, اللہ پاک ان کی زندگی سے تندرستی کرے. لیکن نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری شخصیات میں اللہ پاک نے بہت سارا ٹیلنٹ عطا کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ آپ کسی بھی حوالے سے کسی ٹاپک پہ بات کروا لیں, یہ علم کی بات ہے نا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لگن کی بات ہے کہ آپ جن جن شعبوں پہ کام نہیں بھی کر رہے ہیں, آپ کو ان کے حوالے سے بھی اگر معلومات ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب کیوں. اور ڈاکٹر صاحب کو میں ذاتی طور پہ انسائکلوپیڈیا جی بالکل جی, ایک ڈاکٹر ہوندے نے جڑے نبض دیکھ کے 10 دن دے, اور ڈاکٹر نے جڑے نبض دیکھ کے 10 دن بالکل تو گا سکنا ہے, تو ایکٹنگ کر سکنا ہے. واہ واہ, تیری فلاں ہڈی خراب ہے, نال ہڈی بھی آ گئی. اس لیے سب کچھ بتاتے ہیں کہ مریض کو بولنے کا موقع نہیں دیتے. ڈاکٹر صاحب جڑے مریض نو ویکھدے نا اودی نبض تیز ہون لگ پندی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے درد کی گولیوں کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ کہاں درد ہے؟ سر میری بات سنیں, ان کو چھوٹی چھوٹی آنکھیں لگی ہوتی ہیں, وہ دراصل جا کے درد کی جگہ پہ نہیں جاتی بلکہ وہاں دماغ میں جاتی ہیں جہاں محسوس درد ہوتی ہے. میں ان کو گوگل کہوں گی, جیسے آپ نے انسائکلوپیڈیا کا, سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا فن, ان سے بہتر کوئی نہیں جائے. عمیرہ جی کیسی زندگی گزر رہی ہے, کیا ہو رہا ہے موسیقی کے اینڈ پہ؟ ذاتی زندگی تو انسان الحمدللہ بہت اچھی, شکر خدا کا. لیکن میوزک کے حوالے سے ظاہر اگر بات کریں تو بہت ہی ہم لوگ پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں. ایک تو شاید ماحول یا کووڈ کی وجہ سے بھی سب چیزوں پہ اثر انداز ہوا کووڈ, تو بس میوزک تھوڑا تھوڑا ہی کرنے کو مل رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات اگر ان کی بارے میں کہہ سکوں, اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کی تعریف کروں, اور ان کا حق بنتا ہے کہ تعریف کی جائے. حضور والا یہ پلے بیک سنگرز کی آخری نسل ہے. دل ہی ختم ہو گئی, سنگنگ ختم ہو گئی. نگار ایوارڈ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے ایوارڈ ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ کس کو ملے, ملکہ ترنم نور جہاں صاحب. اس کے بعد کس کو ملے, مہناز بیگم کو خدا ان کے درجات بلند کرے, اور میڈم کا درجہ تو ہے ہی بلند, اس لیے میں نے کہا نہیں. اور اس کے بعد تیسری خاتون جنہوں نے 6 سال بار بار نگار ایوارڈ حاصل کیا, وہ اتنی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا ایک پرٹیکولر ایک طریقہ ہے گفتار کا, یہ کیا شروع سے ہی ایسا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو ایسے گروم کیا ہے؟ You know so much about the industry. یہ کیا پڑھا, کیا اندر سے شوق تھا, یہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو اس طرف؟ نعمان, بنیادی طور پہ اچھا سنیں گے تو اچھا بولیں گے. جن لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے آپ ویسے ہو جائیں گے, آپ کو ان کی صلاحیتوں کی قدر آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب MBBS پڑھائی, ڈاکٹری پڑھی, پریکٹس کی, کامیاب ڈاکٹر بھی ہیں, اس شعبے سے اتنا لگاؤ کیسے ہوا؟ سر میں آپ کو بتاؤں, میرے بہت سارے شعبہ جات کے ساتھ میرا لگاؤ ہے. ایکچولی مجھے جیولری بھی ڈیزائن کرتے ہیں, بالکل بے انتہا کرتے ہیں. آرکیالوجی کرتا ہوں, شاعری کرتا ہوں, لکھتا ہوں, کتابیں لکھ رہا ہوں. نعمان بات یہ ہے کہ مجھے جینے کے لیے ایک ہی زندگی ملی, تو میں نے سوچا کہ اسی ایک زندگی میں کئی بار جی لو, بعد میں کس نے دیکھنا. ایکچولی بات یہ ہے ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے. نعمان جس زمانے میں آپ نے انٹر کیا یہ فیلڈ,
اور مجھے یاد ہے کہ آپ کے والد اعجاز ملک صاحب کی یہ خواہش تھی. کتنے باپ ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش ہو کہ میرا بیٹا ٹال ہے, حسین ہے, اسے اداکاری کرنی چاہیے. آپ کے پاس یہاں بہت ساری خواتین آتی ہیں, ایک کوئی رونا. دراصل فیملی کی بھی سپورٹ نہیں تھی, کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی. مویا کھا آئی کیوں تھے تو سمجھ آئیے, فیملی کی سپورٹ تھی. حضور والا جس زمانے میں میں پڑھ رہا تھا, ہم ایک ایسے عہد کو بلونگ کرتے تھے جہاں ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہی منتہائے حیات ہے. بالکل ایسے ہی. جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے والدین کی یہ خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں, ان کی خواہش پوری کرنے کے بعد پھر میں ساری اپنی ہسپتاں کر دی. واہ واہ. اس میں کیا حرج ہے سر؟ واہ واہ. یہ ابھی سپورٹ کی بات ہو رہی تھی. میرا جی آپ کو تو سپورٹ حاصل تھی. الحمدللہ. جی جی, میں کہتا ہوں اگر گھر سے ٹیلنٹ کو سپورٹ نہیں ہے نا تو وہ زیرو ہے. تو الحمدللہ مجھے ہر طرح سے سپورٹ اپنی فیملی کی رہی ہے. ارے ماشاء اللہ. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ایک وقت میں کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں, ہم آپ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. ضرور. آپ نے اپنے آپ کو بہت کٹ ڈاؤن کیا. دیر از اے ڈراسٹک چینج. بالکل سر. اور جو لوگ آپ کو جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو ایک چیز پوچھنا ہے, وزن کی میں کٹ کی. اچھا سر, میں بڑی جلدی طرح نکالتا صاحب. ہاں آپ کئی دفعہ سنتے ہیں خبروں میں فلاں ملک میں خانہ جنگی سی کیفیت پیدا ہو گئی. ہاں. ایک خانہ جنگی مستقل ہمیں اپنے بدن میں محسوس ہوتی ہے. یہ جنگ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں ڈھلتی عمر کے ساتھ, پھیلتے پیٹ کے ساتھ. میں نے جب میں 50 سال کا ہو گیا یا 48 سال کے قریب, تو میں نے سوچا کہ مجھے یہ جنگ جیتنی ہے. بیکاز اپنا بدن آپ کو اور اپنا وزن آپ کو ہرا دے تو اس سے بری ہار ممکن نہیں ہے. کوئی باغ دشمن ہے ہی نہیں, اندر سے چور نے سارے. میں نے ماشاءاللہ 41 کلو وزن کم کیا. 41 کلو دی چربی میں سے رکھ دیا نا, تسی حیران رہ جاؤ یا میرے مولا. سر 3 بڑے موٹے مینڈے ہوں نا تو 40 کلو دے بندے جی. بالکل. تو آپ طریقہ بتائیے. طریقہ سب سے پہلا طریقہ آسان طریقہ, سچا فال ان لو. نہیں, میرا مطلب فال ان لو ود. اچھا, فال ان لو You have to with yourself or with somebody. نہیں. جی ایک آپ کو بات بتاؤں, ہر چیز ممکن کب ہوتی ہے جب دراصل آپ خود کو محبت نہیں کرتے, کسی اور کو محبت کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ کو خود سے محبت ہو جاتی ہے. حضور والا, پھر آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. محبت سے زیادہ بڑا محرک دنیا میں کوئی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نے ابھی بھی ٹوٹکا نہیں بتایا. ڈاکٹر صاحب, do you exercise or are you trying to cut down your خوراک, or there is another way of losing weight as well? There is a completely different way of losing weight and sorting your lifestyle. And that is, sir? That is changing your attitude towards everything. Everything. Sir, ہم پتہ ہے کھاتے کیوں ہیں؟ Lifestyle کا بدلنا. ہمیں کھانا اس لیے پڑتا ہے کہ ہم unhappy ہیں. شاید ہم فرسٹریشن میں, ہمیں کمفرٹ ایٹنگ کی عادت پڑ جاتی ہے. حضور والا یہ سوچا کریں کہ اگر میں یہ نان نہیں کھاؤں گا تو وہ جو ٹائٹ سی قمیض میں نے خریدی ہے وہ پوری آ جائے گی. پھر آپ اس کے اور اس کے درمیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہائے قمیض تو میں صدقے جاواں, نان اس کی رکھے. میرے جی جب سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ ایسے ہی ہیں, اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ ایسے ہی. آمین. Are you also very particular ہمارا جی خوراک کے حوالے سے یا ایکسرسائز کے حوالے سے یا واک کے حوالے سے؟ نہیں, جھوٹ نہیں بولنا میں نے, کیونکہ جھوٹ آپ پھڑ لیں جڑے نال ہی بیٹھے ہیں. اچھا, ایک تو مجھے وراثت میری والدہ کی طرف سے اچھا انہیریٹڈلی یہ چیز جو ہے کہ اوکے انہیریٹ کی آپ نے یہ چیز. اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا کنٹرول یہ ہے کہ چینی اسکپ کر دیتی ہوں. کسی ایک دن ہوا جیسے سنڈے کو یا فرائیڈے کو کوئی ایسے ایک ہیوی چیز کھا لی تو کھا لی. واک ضرور ہے کہ واک کرتی ہوں, بٹ ایکسرسائز ابھی نہیں. یہاں ڈاکٹر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کسی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے تو آپ گھر سے پیٹ بھر کے چاول کھا کے جائیں, کیونکہ ڈاکٹر سب سے پہلے یہی بند کرتا ہے. تو کیوں بند کرتا ہے؟ اچھا میں بتاؤں آپ کو ایک بات, آپ نے یہ بات کہی نا, میں ذرا پنجاب کے مریضوں کی سائیکی آپ کو بتاؤں. آج دوپہر کو میرے ہاں ایک مریض آئی, بٹنی سی, تو گھٹنوں میں درد اور کمر میں درد, اور ماشاءاللہ کمر بڑا ہال کمرہ بنیا ایسے. کہنے لگی ہو پھر کوئی پرہیز دسو, کی کھانا ہے کی نہیں کھانا. اچھا میں کہا میری گل سن مسز بٹ, ساری بادی چیزاں بند کر دے. کہتی بادی کی ہوندی ہے؟ میں کہا لے گوبھی بادی, آلو بادی. اچھا اور آبادی گوبھی بھی بادی. میں کہا ہاں گوبھی بھی بادی, یہ سب بند کرنا ہے. نکلی اتوں تے گئی ہے ویٹنگ ایریا تے نال ہی فون کیتا اپنی نوں نوں, نی ساجدہ نی پیڑی ہے گوبھی تے منگا. جس ویلے ڈاکٹر نے منع کیتا اس ویلے میرا منہ لس لس پہ کردا ہے. ہم نے کرنا وہی ہوتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم سے کوئی کچھ نہیں کروا سکتا, یقین کیجئے. اس لیے ہمیشہ توفیق مانگیے صحیح کرنے کی. توفیق آ گئی تو پھر سب کچھ خود ہی صحیح آ جائے گا.